اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ جب تک کرشن کی دادی زندہ ہیں وہ ان سب سے عجیب و غریب، پراسرار اور خوفناک قسم کی کہانیاں سنتا تھا جو بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں کے متعلق ہوتی تھیں۔ وہ ان خوفناک کہانیوں کو سن کر دہشت زدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ دلچسپی سے سنتا تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی چڑیل کو دیکھے، اس سے باتیں کرے۔ دادی اماں بتاتی تھی کہ چڑیل کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں جو مرغی کے انڈوں سے بڑی ہوتی ہیں، لال لال، ایسے لگتا ہے جیسے آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو۔ ناک اتنی بڑی کہ نتھروں میں کوئی چڑیا گھس جائے۔ منہ کا دہانہ غار جیسا، دانت 1 فٹ لمبے آگے کو نکلے ہوئے، ایک دم کالی بھجنگ، پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے۔ دادی کے بقول کچھ چڑیلیں عام عورتوں کی طرح، بس ان کی رنگت سیاہ ہوتی ہے۔ ایسی چڑیلیں انسانی آبادی سے دور رہتی تھیں۔ کرشن 8-10 برس کا تھا۔ اسے چڑیلیں دیکھنے کا شوق اور تجسس تھا۔ وہ انہیں قریبی جنگل اور ویرانوں میں تلاش کرنے نکل جاتا تھا، لیکن اسے اب تک کوئی چڑیل دکھائی نہیں دی تھی۔ لیکن جب پرکاش چچا 12 برس کے بعد آئے تو وہ ایک بحری جہاز کے کپتان کی وردی میں ملبوس تھے۔ وہ اس علاقے کے پہلے فرد تھے جنہوں نے بحری جہاز پر ملازمت کی تھی۔ 12 برس تک باہر رہے تھے۔ جب واپس آئے تو ساتھ اتنی دولت لائے کہ انہوں نے زندگی ہی بدل دی۔ اب وہ بہت بڑے ذمہ دار بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ملازمت اور سیاحت کی جو کہانیاں سنائیں پرتجسس اور بڑی حیرت انگیز تھیں۔ کرشن ان قصوں کو سن کر بھوتوں، بدروحوں اور چڑیلوں کی کہانیاں تو بھول ہی گیا۔ اس کے دل میں یہ شوق جاگا کہ وہ کسی جہاز پر ملازمت کر کے ساری دنیا کی سیر کرے اور ساتھ دولت لے کر آئے۔ کرشن کئی برسوں کے بعد اپنے شہر لوٹا تھا۔ اس کی غیر حاضری کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی کی یاد کا عنوان بنا تھا۔ لوگوں نے اسے بھلا دیا تھا کیونکہ وہ ایک عام شخص کی اولاد تھا۔ پھر اس کے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں رہا تھا جو اس کی یاد کا دیا روشن کرتا۔ اس کے محلے میں اس کی ماں کی ایک سہیلی تھی جسے جاتے وقت وہ اپنے مکان کی چابی دے گیا تھا۔ وہ بڑی نیک دل اور ایماندار عورت تھی۔ اس کے مکان کی نگہباں تھی۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتی تو کرشن کا مکان غاصبانہ ملکیت کا نشانہ بن جاتا۔ کرشن کو دیکھ کر اس رات وہ بڑے پرسکون، شانتی اور مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ کئی برسوں کے بعد لوٹا تھا۔ اسے دیکھ کر پورا محلہ چونک اٹھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 30 برس ہو چکی تھی۔ وہ نیوی میں کیپٹن تھا۔ محلے والوں نے جب اسے کیپٹن کی وردی میں دیکھا تو سنسنی پھیل گئی تھی۔ ہر زبان پر اس کا نام تھا۔ وہ ایک اہم شخصیت بن گیا تھا۔ اس کی شخصیت بڑی سحر انگیز بن گئی تھی۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو ایک عام سا نوجوان تھا جس کی کوئی عزت نہ تھی۔ اب دولت نے اسے ایسی خوبیاں پیدا کر دی تھی کہ لوگ جھک کے ملتے اور نمسکار کرتے۔ پھر اس کی وجاہت، خوبصورتی نے اسے لڑکیوں کا تصوراتی محبوب بنا دیا تھا۔ اگر لڑکی سنجیدہ مزاج اور بالغ نظر ہو تو اس کے ذہن پر مثالی شوہر کا پیکر کرشن جیسا ہی ہوتا تھا۔ کرشن ایک ایسا راجکمار تھا جس کا ذکر قصہ کہانیوں میں ہوتا،
وہ خوش پوشاک ہونے کے علاوہ تعلیم یافتہ اور مہذب بھی تھا۔ نیوی میں اس کی ترقی کے امکانات بہت روشن تھے۔ اس کا مستقبل انتہائی تابناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آمد کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ جہاں اس کا آبائی مکان تھا، محلے والوں کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اب اس کی حیثیت اس محلے کے گھر ایک ایسے فرد کی سی ہو گئی تھی جس نے نہ صرف ہر کسی کی توجہ حاصل کر لی تھی بلکہ عزت اور پذیرائی بھی حاصل کی۔ سب جانتے تھے کہ کرشن جلد کسی لڑکی کو پسند کر کے جیون ساتھی بنائے گا۔ کون ایسا لڑکی کا باپ تھا جس نے اپنا تعلق اس کے گھر والوں سے جوڑنے کی کوشش نہ کی ہو، جبکہ پہلے انہوں نے بھولے سے بھی اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ چونکہ اب لڑکیوں کا مستقبل بنتا نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ اس کے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ اس آمد کے چند دنوں کے بعد ہی دعوتوں کا ایک سلسلہ سا شروع ہو گیا تھا۔ ان تقریبات میں والدین ایک اچھے داماد کے حصول کی امید میں اپنی بیٹیوں کو سجا سوار کر کرشن سے متعارف کراتے تھے۔ شاید کرشن کی نگاہ انتخاب ان کی بیٹی کا مقدر بدل دے۔ اس نے دیس دیس کی سیر کی تھی اور ان کے معاشرے کی اقدار بھی دیکھی تھی۔ دنیا بڑی تیزی سے بدلتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے دیس آیا تو دیکھا برسوں پہلے جو روایتی لڑکیاں دکھائی دیتی تھیں وہ اسے کہیں نظر نہیں آئیں۔ اب ایک نیا معاشرہ جنم لے چکا تھا، یہاں کی لڑکیوں نے امریکہ اور یورپ کی لڑکیوں کو بھی شرما دیا تھا۔ اس قدر تیزی سے بدل چکی تھی اور بدل رہی تھی کہ انہیں ٹھوکر لگنے اور کسی گھڑے میں گرنے کا خوف ہی نہیں رہا تھا۔ زیادہ باہمت اور بے باک قسم کی لڑکیاں کسی وسیلے کے بغیر مردوں سے بے تکلفی کے سارے مراحل خود ہی طے کر لیتی تھی۔ ان کے گھر والوں کو زحمت کرنے کی نوبت تک نہ آتی تھی۔ وہ حیرانی سے سوچتا تھا کہ اس کا دیس کتنا بدل گیا ہے۔ اس کا شہر جو برسوں پہلے چھوٹا اور پسماندہ سا تھا، اب ماڈرن ہو گیا تھا۔ اس شہر کے باسی امریکہ، کینیڈا، دبئی اور جانے کہاں کہاں کی ملازمتیں کر رہے تھے۔ ڈالر، ریال اور پونڈ کی بارش نے یہاں کے حالات بدل دیے تھے۔ اب اس شہر میں کیا نہیں تھا؟ شراب خانے، رقص گاہیں، قمار خانے اور نائٹ کلب موجود تھے۔ چونکہ بنگلور شہر بغل میں تھا، اس لیے اس کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیا تھا، بلکہ بنگلور کو کچھ پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ کرشن کی شامیں بڑی حسین ہوتی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی دعوت کو رد نہیں کرتا تھا، کلب جانا، شراب پیتا اور رقص کرتا، لیکن ان لڑکیوں کے قریب بے باکی، بے تکلفی اور بے حجابی کے باوجود قدم ثابت رکھتا تھا، جبکہ یہ لڑکیاں چاہتی تھیں کہ ان کے جال میں پھنس جائے، اس لیے ایک فاصلہ رکھتا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک کسی لڑکی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی ماں کی ایک سہیلی جس نے اسے گودوں پالا تھا، اپنے ہاں تقریب کا اہتمام کیا تو اسے بڑی اپنائیت سے مدعو کیا۔ پارٹی میں ایک لڑکی سے ملاتے ہوئے بولی، کرشن، اس سے ملو، یہ سروجا ہے۔ میں تمہیں کئی دنوں سے اس سے ملانے کا سوچ رہی تھی، بس موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ چلو اتفاق سے آج یہ بھی پارٹی میں آ گئی ہے۔ کرشن نے اس سے پہلے اتنی حسین لڑکی سپنوں میں بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ اسے بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ کرشن، تم سروجا کو اس طرح دیکھ رہے ہو جیسے اس سے پہلے تمہاری ملاقات ہوئی ہو۔ شانتی آنٹی۔ شانتی آنٹی نے مسکراتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا تم اتنی جلدی بھول گئے؟ میں مس سروجا کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اس نے سروجا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، آنٹی، میں انہیں پہچان نہیں سکا، معافی چاہتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے۔ شانتی آنٹی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ارے، تم دونوں بچپن کے ساتھی اور پرانے دوست ہو، برسوں ایک ساتھ کھیلتے رہے ہو۔
شانتی آنٹی مزید کچھ کہتی ایک عورت نے آ کر کہا، مسز کوشلیا کا فون آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ شانتی آنٹی تعارفی رسم ادا کرنے کے بعد اس کے لیے سوالیہ نشان چھوڑ گئیں۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا پر اسے یاد نہ آیا۔ اس قدر حسین لڑکی تھی کہ اسے ایک بار دیکھنے کے بعد آدمی 50 برس تک نہیں بھول سکتا تھا۔ گاؤں کی کچھ لڑکیاں اسے یاد تھی۔ کرشن کو اپنی یادداشت اور قوت حافظہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس تعارف نے کرشن کو خاصی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ کر چکرا رہا تھا۔ نام قدرے مانوس تھا، لیکن سروجا محلے کی ایک ایسی عورت تھی جس کے 7 بچے تھے۔ یہ 12 برس پہلے کی بات تھی۔ سروجا اس کی حیرت اور الجھن پر زیر لب مسکرا رہی تھی اور اس کے رخساروں کی سفیدی میں لالی چھلکنے لگی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سا رنگ کا نکھار تھا جس سے وہ اور سندر دکھائی دینے لگی۔ بڑی بڑی خوبصورت سیاہ آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں اور وہ اس بات کی منتظر تھی کہ کرشن اپنی شکست کا اعتراف کرے۔ میں ہار مانتا ہوں مس سروجا۔ بالآخر کرشن کو کہنا پڑا، یہ میرے لیے بہت شرم اور ندامت کی بات ہے کہ آپ کا حسین چہرہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ مجھے بڑی ندامت ہو رہی ہے۔ کرشن، حیرت ہے کہ تم نے اتنی جلدی ہار مان لی۔ سروجا کھلکھلا کر ہنس پڑی تو اس کے گالوں میں گھڑے پڑ گئے۔ 12 برس پہلے کی بات یاد کرو، جب تم انٹرویو دینے ممبئی گئے تھے۔ میں تمہارے گھر کے قریب رہتی تھی اور ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سروجا یہ تم ہو؟ تم واقعی وہی سروجا ہو؟ کرشن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس پر چند لمحوں تک سکتے کی سی کیفیت طاری رہی۔ اس نے سوچا، کیا وہ اس پر اعتبار کر لے؟ تم وہی سروجا ہو جسے میں وہ یکلخت کہتے کہتے رک گیا۔ بچپن کی ایک بات زبان پر آتے آتے رہ گئی تھی۔ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، ہاں رک کیوں گئے تم؟ سروجا دلکش انداز میں مسکرائی، پھر بولی، میں وہی ہوں جسے تم نے سروجا چڑیل کا نام دیا تھا اور پھر تمہارا دیا ہوا خطاب میرے نام کا جز بن گیا۔ میرا یہ نام بچے بچے کی زبان پر زد عام ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ تم اپنی اس چڑیل کو بھول گئے تھے۔ کرشن اس قدر بھونچکا ہوا کہ کچھ نہ بول سکا۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بے حس و حرکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بچپن کی بات ہے، وہ حماقت تھی۔ اس حوالے سے وہ سخت شرمندہ اور نادم تھا۔ بچپن میں عموماً ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ چھیڑ چھاڑ اور معصومانہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ محلے میں ایک عورت کے علاوہ کلاس میں سروجا نام کی 2 لڑکیاں اور بھی تھیں، اس لیے سروجا کو باقاعدہ چڑیل تسلیم کر لیا گیا تھا۔ چڑیل بدشکل سروجا کے نام کا حصہ بن گیا تھا۔ سروجا بہت حوصلہ مند اور حیرت انگیز قوت برداشت کی مالک تھی۔ اس نے خطاب کا برا نہ مانا، کسی سے شکوہ نہ کیا، احتجاج اور بالکل بھی نہیں۔ وہ اس مذاق کو ہنس ہنس کر برداشت کرتی رہی۔ یہ 12 سال پہلے کی بات تھی۔ کرشن اس بات پر ششدر رہ گیا تھا۔ جسمانی حسن اپنی جگہ، لیکن سروجا کی صورت میں تبدیلی ناقابل یقین تھی۔ کیا جادو کے ذریعے بدصورتی کو خوبصورتی میں بدلا جا سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک آوارہ سا خیال آیا۔ نہیں، فوراً اس کے دل نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر دنیا میں کوئی بدصورت نہ ہوتا۔ تم کلاس میں مجھے سخت پریشان اور ہراساں کرتے تھے، میرے خوب گیت بناتے تھے، میری خوب درگت بناتے تھے، میرے لمبے لمبے بالوں کو کالی رسی کہہ کر کھینچتے تھے۔ سروجا نے کہا، کیوں، یاد ہے نا؟
شاید اسی لیے تمہارے بال اتنے لمبے اور خوبصورت ہو گئے ہیں کہ شہر میں کسی اور لڑکی کے نہ ہوں گے۔ کرشن ہنسا تو اسے اپنی ہنسی بے جان سی لگی۔ ہم بچپن کے دوست ہیں اور مجھے تم سے گزرے 12 برسوں کی باتیں کرنی ہیں۔ آؤ ہم باہر چل کر گوشہ تنہائی تلاش کرتے ہیں۔ وہ سروجا کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گیا۔ وہ باغ کے ایک خاموش حصے میں جا بیٹھے۔ کیا وہ واقعہ یاد ہے جب میں اسکول میں تمہارا ہاتھ تھام کر ایک تنہا گوشے میں لے گئی کیونکہ تم نے مجھے اس روز کالی چڑیل کہہ کر بہت تنگ کیا؟ اس دن میں تنہائی سے فائدہ اٹھا کے تمہارے گلے میں اپنی باہیں حائل کر دی تو تم نے ایک زوردار چیخ ماری اور مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا کر بھاگ نکلے تھے اور پھر تم 3 دن تک بخار میں پڑے رہے تھے۔ سروجا نے ہنستے ہوئے وہ واقعہ یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ کرشن جھینک گیا۔ اگر تم میری گردن میں آج اپنی مرمری باہیں حائل کر دو تو بخار کی بجائے 3 دن تک مجھ پر شراب کا سا نشہ طاری رہے گا۔ یہ تو بتاؤ کہ تم پری کیسے بن گئی؟ سروجا نے کہا۔ حیرانی تمہیں اس بات پر ہے کہ میرے لمبے لمبے دانت کیا ہوئے، میرے چہرے کے بدنما داغ کہاں گئے اور کالی صورت میں ایسی خوشگوار تبدیلی کیسے آ گئی؟ خوشگوار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سوال خود تم نے کیا ہے، یعنی میں چڑیل سے پری بن گئی ہوں۔ کرشن بڑے زور سے ہنسا۔ مجھے اپنے سوال کے جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ تم خود لاجواب ہو۔ سنو، میں اس بات کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر ایک مرد تنہائی میں حسین عورت کا قرب پا کر شاعر بن جائے یا ناگ، میں تمہیں اس تنہائی میں اس لیے نہیں لائی کہ محبت کے جذبات میں بہہ جاؤں۔ نہیں کرشن، یہ بات نہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنا بدصورت چہرہ کیسے بدلا۔ سروجا نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے کہنے لگی۔ سروجا، میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی کہ میری بدصورتی کا احساس دلانے والے شخص تم ہی تھے، بلکہ تم پہلے شخص تھے اور اس انقلاب کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ زندگی کوئی فلم نہیں ہے، کہانی نہیں ہے جس پر کوئی رحم دل جادوگر کسی بدشکل لڑکی کو جادو کے زور سے حسین و جمیل بنا دے اور اس کے دن پھر جائیں۔ میں بدصورت تھی لیکن مجھے کسی جادوگر کے ملنے کی امید نہیں تھی۔ یوں تو وہ بھی زندہ رہتے ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتے۔ میں اپنی تقدیر پر صابر شاکر رہتی اور اس صورت کے ساتھ زندگی گزار دیتی جو مجھے قدرت نے عطا کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حسن دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، لیکن تم حسن نظر کے قائل نہ تھے، چنانچہ میں نے اپنی صورت بدل لی۔ یہ ممکن تھا کہ صورت بدلے بغیر بھی مجھے کوئی پسند کر لیتا۔ میں اس وقت نوخیز تھی، پرکشش اور جاذبیت سے بھرپور تھی، لیکن نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور مجھے پسند کرے، کیونکہ میں تو صرف تمہیں پسند کرتی تھی، لیکن تم نے مجھے بدصورت سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ کرشن حیرت زدہ اور پشیمان بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے خجالت سے کہا، سروجا، وہ میری بے وقوفی تھی، تم جذباتی مت بنو۔ ایک تم ہی نہیں، میرے ماں باپ کو بھی میری بدصورتی کا بڑی شدت سے احساس تھا، جیسے کسی لڑکی کا بدصورت ہونا بہت بڑا پاپ ہو۔ سروجا نے کہا، میرا باپ میری دوسری بہن کو چاہتا تھا، اس کے رویے کا فرق اتنا نمایاں اور امتیازی تھا کہ میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں اس کی بیٹی نہیں لگتی۔ میری ماں مجھے تانے دیتی، بڑی نفرت اور حقارت سے کہتی تھی کہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہوگا۔ تو تجھے اسکول میں لڑکے لڑکیاں چڑیل کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں نا، تو کسی چڑیل سے کم تھوڑی نہ ہے۔ پھر میں نے میٹرک کے بعد
کسی کالج میں داخلے کی بجائے بنگلور کا رخ کیا، جہاں پلاسٹک کی سرجری کے ماہرین موجود تھے۔ میں 6 مہینے تک شہر کے بہترین ہسپتال میں داخل رہی اور جب نکلی تو بالکل بدل چکی تھی۔ زمین آسمان کا فرق صورت اور رنگت میں آ چکا تھا۔ جسمانی نشیب و فراز تبدیل ہو چکے تھے۔ مرد میری طرف متوجہ ہونے لگے۔ آج بھی کوئی بھی مرد مجھے دیکھتا ہے تو میرے حسن کے طلسم کا اسیر بن جاتا ہے۔ میں ایک مثالی لڑکی بن گئی ہوں۔ کیا میری یہ صورت تمہارے لیے قابل قبول ہے؟ تم بے حد حسین ہو سروجا۔ کرشن نے مسحور ہو کر اس کی مد بھری آنکھوں میں جھانکا اور اسے قریب کر لیا۔ مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہے، لیکن میں ہر زیادتی کی تلافی کروں گا۔ شادی روایتی انداز اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کسی کی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس تقریب میں شہر کے تمام معززین شریک ہوئے۔ ایک بڑے اور پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ 3 دنوں تک محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا گیا اور ضرورت مند لڑکیوں کو جہیز کے ملبوسات بھی دیے گئے۔ شادی کی تقریب کے بعد نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون کے حسین سفر پر روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ہنی مون کے لیے شملہ اور میسور کے مقامات کا انتخاب کیا تاکہ یہ لمحات ان کی زندگی کے یادگار لمحات بن جائیں۔ کرشن کے لیے زندگی ایک مسلسل کامیابی تھی۔ وہ خوشی کا احساس اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر سروجا کے لیے زندگی کا یہ دور پہلی بار حقیقی خوشیاں لے کر آیا تھا۔ اس کا ماضی محرومیوں اور ناکامیوں اور تمام حسرتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ حیران تھی کہ صورت میں تبدیلی سے زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے۔ اندر سے وہ اب بھی وہی تھی، لیکن اس کا حسن مستقبل کی خوشیوں کا ضامن بن گیا تھا اور اسے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ ہر خوشی پر ان کا حق ہوتا ہے جو زیادہ خوبصورت ہو۔ ہر مرد عورت کی ظاہری خوبصورتی کا تمنائی ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اسے ہنی مون میں ملا تھا۔ سروجا کو بچپن سے پڑھنے کا جنون تھا۔ یہ کتابیں بڑے مخلص، ہمدرد، بے غرض اور پیاری تھیں اسے، کیونکہ کتابوں نے بھولے سے بھی اس کی بدصورتی کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ کرشن کی فطرت اس کے برعکس تھی۔ اسے دنیا میں چاہنے والے اتنے تھے کہ اس کا سارا وقت محفلوں میں گزر جاتا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت اور اس کے دراز قد پر لڑکیاں مرتی تھیں، چنانچہ اسے کتاب پڑھنے کی فرصت نہ تھی اور نہ ضرورت۔ سروجا کو جو کتابوں کا جنون تھا، وہ کبھی اسے تعریف کر کے کتاب دیتی تو وہ کتاب رکھ دیتا اور ہنس کے کہتا، تم جیسی کتاب کہاں ہوگی۔ سروجا نے محسوس کیا کہ اپنی محبت اور کشش سروجا کے لیے رکھتا ہے، دنیا کی کسی اور لڑکی میں اس کو نہ تھی۔ پھر اس کے پاس دولت کی افراد تھی۔ اس نے کاروبار میں جو رقم لگا رکھی تھی، اسے ہر ماہ اس سے اس قدر مالی فائدہ ہوتا کہ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی، کہاں خرچ کرے۔ کرشن کو ماہانہ جیب خرچ دیتی تھی، جو نیوی کی تنخواہ سے دگنا تھا، کیونکہ سروجا کے پاس تو دولت کی افراد تھی۔ کرشن نے لڑکیوں کی کشش سے تنگ آ کر سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سروجا کو شبہ ہو جائے اور وہ رنگے ہاتھوں دھر لیا جائے۔ اس نے سروجا کو اعتماد اور محبت کے سحر میں جکڑنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ وہ ایک جدید اور تیز رفتار لانچ خرید لیں، اس پر سمندر کی سیر کا لطف اٹھائیں اور 7 پڑوسی ممالک اور دبئی تک ہو آئیں۔ سروجا کو پانی سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ جب 9 برس کی تھی تالاب میں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کرشن کے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کوئی چھوٹا کمرشل ہوائی جہاز کرائے پر لے لیں۔ وہ خود بھی پائلٹ ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر اور نیوی کے چھوٹے ہوائی جہاز اڑایا کرتا تھا۔ اس طرح وہ فضا کے قدرت اور حسین نظاروں کا لطف بھی اٹھا سکیں گے۔ سروجا ہوائی جہاز سے بھی ڈرتی تھی،
اس نے کرشن کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کے بڑی محبت اور گرم جوشی سے کہا، میری جان، جیون کے اس سفر سے کوئی سفر حسین اور پر لطف نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ سفر کس قدر حسین ہے یہ میں جانتی ہوں، یا میرا دل جانتا ہے۔ ہنی مون اور شادی سے پہلے کرشن کو اندازہ نہ تھا کہ سروجا کا اثاثہ کتنا ہے۔ اس کے رہن سہن سے اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ بہت خوشحال ہے اور آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے ہنی مون سے واپس آتے ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئے دن حویلی کے سبزہ زار پر جشن کا گمان ہوتا۔ خود سروجا اپنے شکیل وجیح اور دلکش شخصیت کے مالک پتی کو بڑی فخر سے ساتھ لیے پھرتی اور ہر ایک سے تعارف کراتے وقت یوں پیش کرتی جیسے کرشن کوئی نادر ہیرا ہو جسے بڑی دشواریوں کے بعد بھاری قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ یہ بات غلط بھی نہ تھی۔ کرشن پر سروجا کا غرور ہر اعتبار سے بجا تھا۔ دعوتوں کا یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ سروجا خود سے بیزار ہو گئی تھی، چنانچہ کرشن نے اسے مزید اپنی محبت کا یقین دلانے کی غرض سے یہ خیال ظاہر کیا کہ اب انہیں دنیا کا ایک چکر لگا لینا چاہیے، مگر سروجا نے یہ بات بھی بڑی خوبصورتی سے ٹال دی اور اس سے کہا کہ اگلے برس دیکھا جائے گا۔ یوں کرشن کے لیے بیکاری اور بیزاری کے مسائل پیدا ہو گئے اور وہ شہر کے ایک محدود حصے کی شناسائی سے اکتا گیا۔ اس کے لیے سروجا کی یہ بات ذہنی طور پر قبول کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اس میں فکر مند ہونے اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو۔ مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی رواں دواں زندگی اچانک سے مفلوج ہو گئی ہے۔ 4 مہینے کے بعد کرشن اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ کیا ہے۔ اجرت پسندی نے اسے یہ دن دکھایا ہے۔ اسے نیوی کی زندگی یاد آنے لگی جہاں اس کے ان گنت دوست تھے، بکھرے ہوئے سمندر کی سنسنی خیز سفر تھے جو اجنبی ملکوں کے کسی ساحل پر تمام ہوتے تھے۔ تو سارے شہر کی رنگینی اور حسن سمٹ کر اس کی آغوش میں آنے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ کبھی ایک شب کی رفاقت بھی ایک حسین یاد بن جاتی تھی، اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ مگر اب اس کی زندگی ایک سپاٹ صحرا کے مانند ہو کر رہ گئی تھی۔ کرشن کو اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس ہونے لگا، ایسا خلا جسے سروجا کی محبت بھی پر نہیں کر رہی تھی۔ کرشن کو سروجا کا حسن اب مصنوعی نظر آنے لگا تھا۔ سروجا کا چہرہ پلاسٹک کے پھول کی طرح رنگین، دلکش ضرور تھا، مگر پلاسٹک کے پھولوں میں زندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خوشبو۔ سروجا نے اپنی دولت سے اپنی خوبصورتی پر پلاسٹک کا خوبصورت خول چڑھایا تھا، لیکن اس نظر فریب حسین نقاب کے نیچے کرشن کو وہ بدصورت چہرہ جھانکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا جو سروجا کا اصل چہرہ تھا۔ اسے یوں لگتا تھا اب وہ پوری طرح سے چڑیل کے قبضے میں ہے۔ یہ محبت نہیں تھی، پرانا قرض تھا جو آج کرشن کو بھاری سود سمیت ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے اپنی اس حماقت کی وجہ سے وہ خود اس زندگی سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک شادی شدہ مرد تھا جس کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی کے حسن کا اعتراف کرنا گناہ کا درجہ رکھتا تھا۔ کرشن حال میں شباب میں بھی اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگا تھا۔ دنیا کی تمام خوبصورتی جیسے اس کے لیے شجر ممنوع ہو گئی تھی۔ وہ اپنی شاندار گاڑی لے کر باہر نکلتا جو کہ سروجا کی ہی اس کو گفٹ کی ہوئی مرسڈیز تھی، تو سروجا کسی بہانے سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ کرشن یہ چاہتا تھا کہ وہ گاڑی کو طوفان کی رفتار سے اڑائے،
یہ اس کے جوان اور ولولہ انگیز فطرت کا تقاضا تھا۔ وہ پہاڑوں کی سر بلندی کو سر کرنا چاہتا تھا، فضا کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہتا تھا، محدود سمندروں کی تسخیر کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا۔ 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ وہ چلانے نہیں دیتی تھی۔ کرشن کسی ایسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہونا چاہتا تھا جس کی فطرت کے تقاضے اس کی فطرت سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ ابھی سے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا جو موٹے شیشے اور سیاہ فریم والی اینک لگا کر اپنی صورت پر متانت طاری کر لیتے ہیں، بہت احتیاط سے مسکراتے اور بہت کم بولتے ہیں، ہر کام گھنٹہ گھڑی دیکھ کر کرتے ہیں، مقررہ وقت پر کسی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں اور کاروباری مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ ڈولی 19 برس کی بے حد حسین لڑکی تھی۔ وہ کوئی نیک نام لڑکی نہیں تھی۔ وہ کرشن جیسے پہلے جانے کتنے ہینڈسم لڑکوں کو اسیر بنا کے چھوڑ چکی تھی۔ اس کا حسن و شباب تباہ کن تھا۔ اس نے کرشن کو دیکھتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ مرد اب اس کا ہوگا، لیکن اس نے خود کو کرشن کے چرنوں میں نہیں چھپایا تھا، بلکہ اپنے عیشوں سے کرشن کو چیلنج دیا تھا کہ ہمت ہے تو مجھے حاصل کر لو۔ کرشن نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ ابھی اس کی عمر صرف 24 برس تھی اور یہ فتوحات کی عمر تھی۔ صرف 2 ہفتے میں وہ اور ڈولی یوں مل گئی جیسے ساحل ٹکرا کر لوٹنے والی موج ساحل سے بڑھنے والی موج سے ملتی ہے، اور پھر یہ دونوں موجیں ایک ہو کر ساحل کی طرف لوٹتی ہیں۔ سارا مسئلہ یہ تھا کہ ملاقات کے بہانے کیسے تراشے جائیں۔ تقدیر نے ان کی مدد کی۔ سروجا اپنی سہیلیوں کے ساتھ چند روز کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، کیونکہ ان سب کو کسی درینہ سہیلی نے مدعو کیا تھا۔ کرشن گھر پر اکیلا رہ گیا۔ یہ ڈولی کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں خوابوں کی طرح بیت گئیں۔ سروجا کی واپسی کے بعد کرشن کے لیے ڈولی سے رابطہ رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود چھپ چھپ کے ڈولی کے پاس جاتا رہا اور ہوٹل کے ایک کمرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی جو مستقل طور پر ان کے لیے مخصوص تھا۔ ایک روز اچانک سروجا کو اپنی سہیلی کا خط ملا جو سخت بیمار تھی اور سروجا کی مدد کی فوری طلبگار تھی۔ سروجا فوراً روانہ ہو گئی۔ کرشن نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنے دنوں میں واپس آئے گی۔ سروجا کوئی قطعی جواب نہ دے سکی کیونکہ اس کا انحصار حالات پر تھا۔ تیسرے دن رات کے وقت سروجا کا ٹیلی فون آیا۔ کرشن نے ایک ہاتھ ڈولی کے منہ پر رکھ دیا جو نشے میں زور زور سے ہنس رہی تھی۔ سروجا نے صرف اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ کرشن نے اطمینان کا سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ سروجا نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ 1-2 ہفتے سے پہلے نہیں آ سکتی۔ پھر کرشن کی آنکھوں میں ہنستے ہنستے آنسو آ گئے۔ اگر وہ چڑیل ہمیں اس حالت میں دیکھ لیتی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ کرشن نے اپنی ہنسی روک کر کہا، تم اتنی حسین پتنی کو چڑیل کہہ رہے ہو؟ ڈولی نے حیرت سے کہا، ایسا نہ کہو، وہ تو پری ہے، پری حسین۔ کرشن ہنستے ہنستے پھر دوہرا ہو گیا، اس کا چہرہ پلاسٹک کا ہے۔ تم ہی بتاؤ ڈولی، کوئی اس چہرے سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں کسی پلاسٹک کی گڑیا سے شادی کر لی ہو جو بہت خوبصورت ہو مگر پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو۔ اب تو مجھے اس کا جسم سرد اور بے حس لگتا ہے۔ کسی پلاسٹک کی گڑیا کو کیا عورت کہا جا سکتا ہے؟ مگر میں پاگل ہوں، میں اپنی زندگی میں ایک پلاسٹک کی عورت کے ہاتھ فروخت ہو گیا۔ اب یہ میری نمائش کرتی پھرتی ہے اور ملکیت کے اس احساس سے اس کا احساس کمتری مٹ جاتا ہے۔ کرشن شراب کے نشے میں بہک رہا تھا اور ڈولی کی گداز باہوں میں اپنا منہ چھپائے رو رہا تھا۔
بہت سی بے شمار دل کے رونے رو رہا تھا۔ ایک برس کا دکھ ان آنسوؤں میں ڈھل کر بہہ رہا تھا اور ڈولی اسے تھپک تھپک کر دلاسا دے رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پونچھ رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد وہ خمار اور آسودگی کے احساس سے سرشار ہو کر گہری نیند سو گیا۔ کرشن کو یوں محسوس ہوا کوئی بھیانک خواب شروع ہو گیا ہے۔ رات کا اندھیرا ابھی باقی تھا، مگر اس کی آنکھیں روشنی میں اپنے سامنے سروجا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے سر پر کوئی بھاری چیز پڑی۔ کمرے کی ہر شے دھندلانے لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ڈولی کو پکارنا چاہا، مگر وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ تنہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے اور وہ بستر پر حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈولی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ باہر اب بھی اندھیرا تھا، کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ تم اپنی محبوبہ کو تلاش کر رہے ہو؟ سروجا سختی سے ہنس کر بولی۔ وہ جا چکی ہے اور اب کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ تم جانتے ہو کہ اسے مردوں کی کوئی کمی نہیں، اور یہ بات میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گی تو فائدے میں رہے گی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یہاں سے 100 میل دور ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں، اور میرے پاس کئی گواہ موجود ہیں جو ضرورت پڑنے پر حلف اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ہوٹل سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اور پھر تمہاری تصویریں تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھیں گی، اور نہ ڈولی کو۔ سروجا، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ کرشن نے بوقت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اب تک تو صرف تمہیں چاہتی تھی، جبکہ تم میری دولت کو چاہتے تھے، سروجا نے جواب دیا۔ مجھے یہ سودا منظور تھا، لیکن اب تم کسی اور کو چاہنے لگے ہو، چنانچہ میں تمہیں قتل کر دینا چاہتی ہوں۔ کل میں تمہارے نام کوریئر سروس سے ایک خط روانہ کروں گی۔ تم میرے پاس آ جاؤ تاکہ ہم اکٹھے واپس آ سکیں۔ تمہارا موبائل بند ہو جائے گا۔ ٹیلی فون بھی ڈیڈ تھا، اس لیے میں کوریئر سروس سے خط روانہ کر رہی ہوں۔ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں لمبی ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ میں ایک دن تمہارا انتظار کروں گی، اور جب تک تم نہیں آؤ گے تو مجھے حیرت ہوگی۔ 24 گھنٹے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں فرض کروں گی کہ تم کسی مصروفیت کے باعث نہیں پہنچ سکے ہو۔ میری غیر موجودگی میں ڈاکو آئے تھے، تم نے ان کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی، وہ تمہیں قتل کر کے چلے گئے۔ کیا خیال ہے کہ پولیس اس بیان کا یقین کر لے گی؟ کرشن کا جسم خوف اور دہشت سے مفلوج ہو گیا۔ وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکا۔ یقین کرو میرے پیارے کرشن، تمہارے مرنے کا مجھے بہت افسوس ہوگا۔ سروجا کہنے لگی، میں بہت عرصے تک تمہارے سوگ میں ماتمی حالت میں رہوں گی، اور تمہاری ایک شاندار سمادھی بنواؤں گی۔ جو بھی دیکھے گا اشک اشک کر اٹھے گا۔ تم پاگل ہو، کرشن نے دہشت زدہ ہو کے کہا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، یا پھر مجھے طلاق دے دو۔ طلاق؟ سروجا ہنسی۔ طلاق تو تمہاری خواہشات کی تکمیل کا نام ہے۔ تم آزادی چاہتے ہو کہ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھ سکو، لیکن کرشن، اب میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو ایک عورت دے سکتی ہے، محبت، دولت اور وفاداری، اور گھر کا عیش و آرام۔ میں جانتی ہوں کہ میری دولت ایک سے ایک خوبصورت اور وجیح آدمی خرید سکتی ہوں میں، لیکن کیا خریدا ہوا مرد طوائف نہیں ہوتا؟ میں کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، لیکن میری یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو گئی۔
کیونکہ تم نے اپنے رویے سے مجھے بتا دیا کہ تم میری دولت کے اسیر ہو، میری صورت کے نہیں۔ نے مجھے ایک پلاسٹک کی عورت سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن خوبصورت لوگوں کی اس دنیا نے مجھے اداسی، محرومی کے سوا کچھ نہ دیا، اور تم نے؟ بے بس پڑے ہوئے کرشن نے محسوس کیا کہ سروجا غلط نہیں کہہ رہی۔ اس کا چہرہ ایک چڑیل کی طرح نظر آ رہا تھا۔ تم یہ کہتے تھے نا کہ میں اندھی ہوں؟ سروجا نے اپنی بات جاری رکھی۔ مگر میں حالات سے باخبر تھی۔ مجھے پل پل کی خبر پہنچانے والے بہت سے خیر خواہ تھے، مگر میں نے ان کو جھوٹا سمجھا۔ پہلی بار ان کی صداقت کو آزمانے کے لیے 3 دن باہر رہی، اور پھر تمہارا جرم ثابت ہو گیا۔ اس مرتبہ اس لیے گئی تھی کہ تمہیں سزا دوں۔ وہ خط میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا تاکہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ میں نے جب تمہیں ٹیلی فون کیا تھا تو ڈولی کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دی تھی، اور میں اس وقت روانہ ہو گئی تھی۔ میں تمہیں شوٹ کر سکتی ہوں، لیکن میرے پتی، میں چڑیل ہوں۔ میں تمہیں انسانوں کی طرح قتل نہیں کروں گی۔ تمہاری موت کو دوسروں کے لیے عبرت بناؤں گی، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو تمہاری طرح خوبصورتی کے قائل ہیں۔ وہ باہر گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ جتنا تمہارا دل چاہے چلاؤ، سروجا نے پلک لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کسی چڑیل کی ہنسی کی طرح خوفناک سی لگ رہی تھی۔ لکڑی کے دستے والا راڈ اس کے ہاتھوں میں دہک رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ لوگ اب بھی کرشن کی موت کو نہیں بھولے، جو سروجا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے جتنی محبت سروجا سے تھی، وہ لوگوں کو یاد تھا۔ سروجا بہت عرصے تک ماتمی حالت میں رہی، اور اس کی محبت کا ثبوت کرشن کی شاندار سمادھی ہے۔ لوگ یہ نہیں بھولے کہ وہ ڈاکو اس قدر شفاق درندے تھے کہ انہوں نے کرشن کو ہلاک کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے خوبصورت چہرے کو جلا کے اتنا بدنما بنا دیا تھا کہ دیکھنے والوں کو خوف آتا تھا۔ مگر یہ بات پرانی ہے۔ سروجا اب بھی خوبصورت ہے۔ وہ مرد بھی خوبصورت ہوتے ہیں جو 7-8 مہینے اس کے پتی رہتے ہیں، پھر وہ ان سے طلاق لے کر دوسرا پتی کر لیتی ہے۔ ہاں، سروجا پلاسٹک کی عورت ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔